السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب رہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں قربت اختیار کرنے کو، یا ایسے سبب کو کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ موبائل سبب ہے کہ کوئی بھی شخص بہت دور ہے تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مائکروفون وسیلہ ہے، سبب ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی بات دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور سیڑھی وسیلہ ہے چھت پر جانے کے لیے، واسطہ ہے چھت پر جانے کے لیے، سبب ہے چھت پر جانے کے لیے۔ گاڑی سبب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے۔ تو یہ سب وسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم اور آپ وسیلہ اختیار کریں اللہ رب العالمین کی طرف، تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ وسیلہ کس طریقے سے اختیار کریں، کن چیزوں کا اختیار کریں اور کن چیزوں کا اختیار نہ کریں، ہم کو یہ بات قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر سمجھنی ہے اور اس کے دائرے میں رہ کر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو وہ کون سا دائرہ ہے جس میں رہ کر ہم اللہ کی طرف وسیلہ حاصل کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ تو وسیلہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک شرعی وسیلہ ہے، دوسرا غیر شرعی وسیلہ ہے۔ شرعی وسیلہ میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہماری عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ ہماری عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ عبادات وسیلہ ہیں جہنم سے بچاؤ کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے۔ اور جائز وسیلہ میں، شرعی وسیلہ میں اب دعاؤں کے تعلق سے کچھ باتیں آتی ہیں، کچھ اقسام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اور ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کی طرف اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں، اللہ کی طرف اللہ کے ناموں کا وسیلہ، خواہ بشکل عام ہو یا اللہ کا ایک ایک نام کر کے اللہ کی طرف وسیلہ پکڑیں۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کیا کرو، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے پکارا کرو، جو بھی تمہاری حاجات و ضروریات ہیں ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کسی نام کا ذکر نہیں کیا،
صرف یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے اللہ رب العالمین ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ تو خواہ بشکل عام ہمیں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اس کی دوسری دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ پوری روایت ہے، اس میں جو ہمارے لیے دلیل ہے وہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، اسألوک بکل اسم هو لک، اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تیرے لیے ہیں، جو تو نے اپنے لیے بیان کیے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کا احصاء کیا، جس نے انہیں یاد کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری اور اسی پر اس کا یقین رہا، عقیدہ رہا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی خاص نام کے ذریعے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کا ایک نام لیں، یا غفور، اے بخشنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الغفور، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا معنی بخشنے والا۔ تو ہم اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ، جس میں اس کی صفت مغفرت لگی ہوئی ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ ہم کو اللہ کی رحمت کی حاجت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت والا جو نام ہے اس کو یاد کریں گے، الرحیم۔ اللہ تو بہت زیادہ رحمت والا ہے، بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا رحیم ارحمنی، اے رحمت کرنے والے میرے اوپر رحم فرما۔ تو خواہ بشکل عام اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا وسیلہ دے کر کے، واسطہ دے کر کے اللہ سے سوال کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی خاص نام کا ذکر کر کے اللہ سے وسیلہ لیا جائے، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ وسیلہ کی دوسری قسم وہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے وسیلہ پکڑنا، اللہ تعالیٰ کی صفات سے وسیلہ پکڑنا، خواہ بشکل عام ہو یا اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت سے وسیلہ حاصل کرنا، یا اللہ رب العالمین کے افعال سے وسیلہ حاصل کرنا، یہ تینوں ہی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ اس کی دلیل عمومی صفت کی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہ تعالیٰ میں تیرے تمام اسماء حسنہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے بلند و بالا صفات کے واسطے سے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب جو سوال کرتا ہوں وہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ رب العالمین وہ حاجات، ضروریات پوری کرے گا۔ تو خواہ بشکل عام اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان صفتوں کو بشکل عام ایسے ذکر کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کو ذکر کیا جائے۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا اشتکیت فضع یدک حیث تشتکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے جسم میں کہیں تکلیف ہو، جب تمہارے جسم میں تکلیف ہو، اس کا شکوہ ہو، تو وہیں پر اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف موجود ہے، ثم قل، پھر کہو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی ھذا ثم ارفع یدک ثم اعید ذلک وطرا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اعوذ بعزت اللہ، اللہ تعالیٰ کے عزت کے واسطے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیری عزت کے واسطے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ قدرت ہی، اللہ کی قدرت کے واسطے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما اجد، من شر ما اجد من وجہ ھذا، جو مجھے جسمانی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس جسمانی تکلیف سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دو نام لیے گئے، العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی سے العزیز غلبے والا، القدرہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، القدیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے، اس صفت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس میں دو صفتوں کو ذکر کیا گیا، اللہ کی عزت، اللہ کے غلبے، اور اللہ کی قدرت۔ اللہ تیرے غلبے، تو ہر چیز پر غالب ہے، تو غالب ہے کہ میری اس تکلیف کو یوں ہی دور کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اتنا غالب ہے اور تو اتنی قدرت والا ہے کہ تم میری تکلیف دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، تو ہمیں اس دعا پر عمل کرنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جہاں بھی تکلیف ہو، پورے جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو، وہیں پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ان دونوں وسیلوں کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ہماری ان تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے افعال سے وسیلہ پکڑنے کی دلیل درود شریف ہے، جو ہم اور آپ عام طور سے پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پوری۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی تھی اور آل ابراہیم پر نازل کی تھی۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے، مجید ہے، بزرگی والا ہے۔ تو اس میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ہم سوال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ تو رحمت نازل فرمانا اللہ کا فعل ہے، رحمت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی برائی، کوئی تکلیف دہ چیز نازل نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے وسیلہ حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو رحمت نازل فرما۔ تو اللہ رب العالمین کے فعل سے ہم دعا کر رہے ہیں، فعل کے وسیلے اور واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما۔ تو رحمت کا نازل فرمانا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ تیسرا وسیلہ جو ہمارے لیے جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب اللہ پر ایمان رکھنے کا وسیلہ لینا، اللہ پر ایمان رکھنے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا وسیلہ لینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، ہم نے پکارنے والے کو سنا، پکارنے والا پکار لگا رہا تھا، ہم نے سنا اس کی بات۔ کس چیز کی پکار رہا تھا؟ للایمان، ایمان کی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ اب ہم ایمان لائے تو کیا کر؟ فاغفر لنا، جو ہم نے گناہیں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں اپنے ایمان کے وسیلے اور واسطے سے۔ تو ہم اپنے ایمان کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العالمین سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرا قرآن سنا، تیرے نبی کی بات سنی، تیرے اوپر ایمان لائے، تیری وحدانیت پر ایمان لائے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تیرے نبی کے اوپر ایمان لائے، تیرے نبی کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں نازل ہوئی ہیں، اللہ تو ان بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا دے دے، ان پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے۔ ایک بندے کا ایمان
اس کا عمل ہے، بہترین عمل ہے، عمل صالح ہے۔ عمل صالح میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس عمل صالح کے ذریعے سے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور جو ضروریات ہماری ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پوری بھی کرتا ہے۔ اب اسی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی شامل ہے، کیونکہ محبت قلبی عمل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تیرے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تیرے رسول سے محبت کا واسطہ، تجھ سے محبت کا واسطہ، جو جو پریشانیاں ہم پر نازل ہوئی ہیں، جو مصیبتیں بلائیں ہم پر اتری ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین اس وسیلے سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا، کیونکہ ایمان بہت ہی عظیم شے ہے، بندے کا عمل ہے۔ چوتھی چیز جس کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب اللہ کی توحید کا وسیلہ دینا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا وسیلہ دینا۔ اس کی دلیل یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ہی وسیلہ لیا تھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے وسیلے اور واسطے سے ہی دعا کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تین تاریکیوں میں گھرے ہوئے اکیلے یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اللہ کی توحید کے وسیلے اور واسطے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مصیبت میں پھنسا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہی نکال سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کس کو معلوم تھا کہاں گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر انہوں نے تسبیح نہ پڑھی ہوتی مچھلی کے پیٹ میں تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک یوں ہی پڑے رہتے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں توحید کا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی وسیلے اور واسطہ اللہ رب العالمین کو دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ پانچواں وسیلہ اور واسطہ جو ہمارے لیے جائز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی محتاجگی، اپنی فقیری، اپنی حاجت، اپنی کمزوری کو ذکر کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب ہم اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ اس کی دلیل ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پورا بدن سڑ گیا، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، سارے لوگ دور ہو گئے سوائے بیوی کے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر رحم کیا یا نہیں کیا؟ ان کے اوپر رحم کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریں، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا تو جو پانی نکلے گا اس پانی سے آپ غسل کر لیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے ساری بیماری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ختم کی۔ تو ہم اپنی محتاجگی کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنے محتاجگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لے سکتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب انی مسنی الضر، اللہ تعالیٰ مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، بہت تکلیف ہم محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی دوسری دلیل موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ فرعون کا جو قبیلہ تھا اس کو قبطی کہا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنو اسرائیل کا طبقہ غریب طبقہ تھا، اور جو قبطی لوگ تھے فرعون ان کے اوپر خرچ بھی کرتا تھا، نوازتا بھی تھا، اس لیے وہ مالدار لوگ تھے اور اس کی نظر میں بڑے اونچے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک قبطی کسی بنو اسرائیلی کو مار رہا تھا،
بنو اسرائیلی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام ادھر سے آ رہے ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہیں، تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے پکارا، دیکھا کہ یہ میرے قبیلے والے کو مار رہا ہے، ان کو غصہ آیا اور ایک گھونسا دھر دیا، قبطی کو مار دیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے، غلطی سے وہ مر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اعلان ہو گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں کو مارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے مدین کی طرف چلے گئے، وہاں گئے، وہاں کا پورا واقعہ معروف ہے کہ وہاں ریوڑ لائے جاتے تھے، کنویں کے پاس پانی پلایا جاتا تھا، تو دو خواتین بھی تھیں جو اپنے ریوڑ کو لائی ہوئی تھی پانی پلانے کے لیے۔ پہلے مرد حضرات پلاتے تھے، بعد میں یہ خواتین۔ آج خواتین کو پہلے پانی مل گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے ان کو پانی لا کر کے پہلے دے دیا، ان کی مویشی نے پہلے پانی پی لیا اور یہ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ باپ نے پوچھا کہ پہلے کیسے آ گئی، تمہاری عادت تو یہ نہیں تھی، تم تو سب سے آخر میں آتی تھی۔ باپ بوڑھے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک کار خیر وہاں پر جا کر کے کیا کہ ریوڑوں کو انہوں نے پانی پلا دیا، جانوروں کو انہوں نے پانی پلا دیا۔ اب نہ وہ کسی کو پہچانتے ہیں، نئی بستی ہے، نئی جگہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سادھن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جہاں پانی پلایا تھا وہاں سے تھوڑے دور پر پہاڑی تھی، وہاں پر پہاڑی کے پاس جا کر کے جہاں انہوں نے دیکھا کہ کھو ہے اس کے اندر بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس میں دیکھیں من خیر، فقیر کا لفظ آیا ہے، اپنے فقر و فاقہ محتاجی کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین میں فقر و فاقہ والا آدمی ہوں، جو بھی میری طرف بھیج دے وہ سب کی سب میں قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی تو میری طرف بھیج دے خیر کی چیزیں، کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے کوئی رہنے بچھانے کا سامان ہو، چاہے کوئی اور ضروریات کی چیز، جو بھی تو میری طرف بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں۔ محتاجگی موسیٰ علیہ السلام نے گنائی نہیں، جبکہ وہ بھاگ کر کے گئے تھے۔ کوئی مسافر ہوتا ہے تو اپنا سامان لے کر کے جاتا ہے، بچھانے کا سامان، اوڑھنے کا سامان، کپڑے بدلنے کے سامان، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آدمی لے کر کے جا، لیکن یہ تو جان بچا کے بھاگے تھے، ان کے پاس سوائے بدن کے کپڑے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہر چیز کے محتاج تھے، رہنے سہنے کے محتاج، چھپر کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، ہر چیز کے محتاج تھے۔ تو اپنی محتاجگی کو ذکر کیا یہاں پر، اور محتاجگی کو وسیلہ اور واسطہ بنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو میری طرف بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں۔ لیکن دعا اللہ رب العالمین سے کیا، کسی اور سے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جب ہم اپنی محتاجگی کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم کو نازل کرتا ہے، اپنے لطف و احسان کو حرکت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان متوجہ ہوتا ہے اس بندے کی طرف جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی محتاجگی کے وسیلے اور واسطے سے سوال کر رہا ہے۔ چھٹا وسیلہ جو ہمارے لیے جائز ہے، کوئی ایسا آدمی جو نیک ہو، زندہ ہو، موجود ہو، اس نیک آدمی کی دعاؤں کے ذریعے سے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی نیک آدمی جس کے دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہو، اس کے پاس ہم جا کر کے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، ہماری یہ ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری کر دے۔ تو یہ وسیلہ لینا اس نیک آدمی کی دعاؤں کا جائز ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، آپ منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہتا کہ اللہ کے رسول، مال و دولت تباہ ہو گئے، روزی کے جتنے بھی ذرائع تھے راستے سے سب منقطع ہو گئے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل کر دے، بارش کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی کی یہ بات سنی، وہیں پر اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا دیے، اللہ رب العالمین سے کرے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر باران رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ تو بارش نازل فرما، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان بالکل صاف تھا، لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو چاروں طرف سے بادل آ کر کے جمع ہونا شروع ہو گئے، پھر اس میں سے پھٹ گئے
اور پھٹ کر کے بدلی چھا گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے بھی نہیں اترے تھے, آپ کی داڑھی کے بال سے پانی ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے صحابہ آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے, جس چیز کی بھی حاجت ہو, جس چیز کی بھی ضرورت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین وہ چیز پوری کرتا تھا. تو نبی کی دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے. تو نبی جب تک دنیا میں موجود رہے, جو لوگ موجود تھے وہ لوگ دعائیں کرواتے تھے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں, صالح لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, ان جب تک وہ زندہ ہیں, موجود ہیں, ہم ان سے دعا کرا سکتے ہیں. ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فلاں فلاں ضروریات پوری کر دے. وہ دعا کریں گے, اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہاں پر بارش ہوئی. یہاں تک کہ صحابہ نے کیچڑوں میں سجدے کیے, اتنی بارش ہوئی. دوسری دلیل, قحط سالی آ گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آ گئی. قحط سالی یعنی سوکھا پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑ گیا, قحط سالی آ گئی. تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ بڑا سخت امتحان ہے, ساری چیزیں سوکھ رہی ہیں, اب جانور بھی کھانے پینے کے بغیر مر رہے ہیں, پانی بھی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو پکڑا, کہا کہ اے عباس چلیے میدان میں, جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, استسقاء کی نماز پڑھتے تھے, آپ بھی استسقاء کی نماز پڑھا دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. تو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے, وہاں استسقاء کی نماز پڑھائی, اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی, اتنے نیک صحابی جن کی موافقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نازل کرتا تھا, جس راستے سے عمر گزر جائیں اس راستے سے شیطان نہیں آتا تھا, بھاگ جاتا تھا, ڈر کی وجہ سے, ان کا ایمان اتنا پختہ تھا. اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نہیں گئے, کہا کہ آپ کے چچا کو پکڑتے ہیں, اور چچا عباس رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا, ان کو لے کر گئے, ان کی دعاؤں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑا. دو حدیثیں ہیں جو ہمارے لیے دلیل بنتی ہیں کہ کسی نیک آدمی کے دعاؤں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. ساتواں وسیلہ جس کو ہم لے سکتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, اپنے گناہیں گنوائیں. اللہ رب العالمین جانتا ہے آپ نے یہ گناہ کیا ہے, لیکن پھر بھی گناہیں گنوائیں اپنی زبان سے, یا بشکل عام کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جتنی بھی گناہیں ہوئی ہیں ان گناہوں کو آپ اپنے ذہن میں لائیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے جتنے بھی گناہیں ہوئی ہیں مجھ کو معاف فرما. تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے ہاں وسیلہ پکڑیں. اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, فاغفر لی مجھے معاف کر دے, فغفر لہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا, انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے قبطی کو قتل کر دیا تھا تو انہیں ندامت ہوئی کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. ایک نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جان نہیں لے سکتا, ایک نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی جان نہیں لے سکتا, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جان لے سکتا. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا اور یہ خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی اور وہ آدمی مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی, اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا, رب انی ظلمت نفسی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ مجھ سے قتل ہو گیا. تو انہوں نے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, فاغفر لی مجھے معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف وسیلہ پکڑنا. آٹھویں چیز جس کو ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا. جو بھی آپ کو لگتا ہو کہ میں نے یہ نیک عمل کیا, یہ میرا عمل صالح ہے, جس عمل کے تعلق سے بھی آپ کو یہ قوی امکان ہو یا آپ کو یقین ہو کہ میرا یہ نیک عمل ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوگا, اس نیک عمل کے وسیلے اور واسطے سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیک عمل کیا تھا,
اس نیک عمل کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو معاف فرما۔ اب اس کی دلیل صحیح بخاری وغیرہ میں غار والا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تین آدمی تھے سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران تیز آندھی چلی یا بارش آ گئی تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دیکھا کہ غار ہے، غار میں جا کر کے چھپ گئے، اپنے آپ کو اس طوفان سے بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اب جب غار میں چھپ گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے بھاری سی چٹان آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اس میں سے یہ تینوں نہیں نکل سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نہیں نکل سکتے ہیں، بھاری سی چٹانیں دھکا دینے سے بھی نہیں نکل سکتے، نہ وہاں سے باہر آ سکتے ہیں۔ طوفانی رات ہے، کوئی مل بھی نہیں سکتا ہے، کسی کو آواز دے تو ہماری آواز سن کر کے آئے بچانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ موت نظر آنے لگی کہ یہاں مرنا یقینی ہے۔ اب ان تینوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہیں اپنے اپنے نیک اعمال کا۔ اب ان تینوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے والدین تھے بہت بوڑھے، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں بکریوں کو چراتا تھا، چراتے ہوئے دور نکل جاتا اور جب بکریاں چرا کر کے واپس لاتا تو پہلے ان کا دودھ نکال کر کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا تھا، جبکہ میرے بچے بھوکے ہوتے تھے۔ میں پہلے بچوں کو، بیویوں کو نہیں بلکہ والدین کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں لیٹ آیا، بکریوں کو چرا کر کے لیٹ آیا، دودھ نکالا اور جب نکال کر کے آیا والدین کے پاس دیکھا وہ دونوں سو رہے، دونوں سو گئے۔ تو دودھ کا پیالہ لیے ہوئے یہ ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کو جگایا بھی نہیں کہ ان کو تکلیف ہو جائے گی، رات بھر یوں ہی کھڑا رہا۔ یہ آدمی کہتے ہیں کہ میرے بیوی بچے سب بھوک کی وجہ سے، میرے بچے بلبلا رہے تھے، اس کے باوجود میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین، یہ میرا نیک عمل ہے۔ جب میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ کا کٹورا پیش کیا، انہوں نے تناول کیا۔ اللہ رب العالمین، میرا یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہے، تو اپنے اس نیک عمل کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جس مصیبت میں ہم موجود ہیں اس مصیبت سے ہم کو چھٹکارا دے دے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ چٹان اتنی کھسکی کہ وہ تینوں نہیں نکل سکتے تھے، اتنی کھسکی۔ اس نیک عمل کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی دعا کا اثر دیکھیں، بھاری سی چٹان خود کھسک رہی ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میری چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، بڑی پیاری تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، لیکن وہ حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہرحال اس کو پیسوں کی حاجت ہوئی تو مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے آئی۔ 120 درہم میں نے اس کو دے دیے، اس کو پیسوں کی حاجت تھی، میں نے دے دیے، لیکن اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گی۔ جب وہ اپنے آپ کو میرے پاس حوالے کرنے کے لیے آئی اور میں نے اس سے زنا کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر جا، یہ مہر اللہ کے نام سے توڑی جاتی ہے، جو اللہ نے مہر اندر لگا رکھی ہے یہ مہر اللہ کے نام سے ہی توڑی جاتی ہے۔ اللہ کا خوف کھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ تیرا ڈر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اس کو جو پیسے دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ میرا نیک عمل ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا، جبکہ روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ میرا نیک عمل قابل قبول ہے، اس نیک عمل کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مصیبت میں ہم موجود ہیں اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ چٹان اور بھی کھس گئی، لیکن تینوں نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ میں ایک فلاں شخص کے پاس مزدور تھا، اور بھی مزدور تھے، سب کو وہ مزدوری دے دیا کرتا تھا۔ میری مزدوری کا ٹائم آیا، اس کو کوئی ضرورت تھی، چلا گیا۔ بہت سالوں کے بعد واپس آیا اور کہا کہ مجھے اپنی مزدوری کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو مجھ کو پہچانتے؟ اس نے کہا پہچانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری مزدوری مجھے واپس کر دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس مالک نے کہا کہ یہاں سے نکل، باہر جا گلی سے، میدان میں جتنے بھی ریوڑ نظر آ رہے ہیں، بکریوں کے ہوں، گائے کے ہوں، اونٹ کے ہوں، جو بھی ریوڑ نظر آ رہے ہیں،
جو بھی غلام وغیرہ نظر آ رہے ہیں جاؤ سب کے سب لے لو، یہ سب تمہارے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، مزدور نے کہا، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میری جو مزدوری بنتی تھی، پگار بنتا تھا، وہ دے دو میں چلا جاؤں، مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ جاؤ سب تمہارا ہے۔ اس آدمی نے کیا تھا کہ اس کی جو مزدوری تھی اس کو انویسٹ کر دیا، اس کے ذریعے سے تجارت کی، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ یہ سارے ریوڑ ہو گئے۔ کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں، لے جاؤ سب۔ وہ خوشی خوشی سارا لے گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ تیری بارگاہ میں قابل قبول عمل ہے، تجھ کو یہ محبوب عمل ہے، تیرے نزدیک یہ محبوب عمل ہے، تو جس مصیبت میں ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو چھٹکارا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان اتنی کھسک گئی کہ وہ تینوں کے تینوں باہر نکل آئے۔ اپنے نیک عملوں کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی نیک عمل کیا ہو، اخلاص کے ساتھ کیا ہو، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ 8 وسیلے ہیں، ان کے دلائل موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، وسیلہ لیں۔ لیکن مسلمان ان 8 وسائل کو نہیں جانتے، ان 8 وسیلوں کو استعمال نہیں کرتے، استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غیر شرعی جو وسیلہ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ قبروں کے پاس چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی مزار پر چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی برگد کا پیڑ ہو، شیشم کا پیڑ ہو، یا کوئی اور درخت ہو، اس میں جا کے دھاگے باندھنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کام جو غیر شرعی طریقہ ہے وہ انسان اختیار کر رہا ہے۔ تو غیر شرعی وسیلہ کون سا ہے؟ یہ جتنے شرعی وسیلے 8 بیان کی گئی، ان کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب غیر شرعی وسیلہ ہیں۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ مردوں سے دعا کرنا، ان سے سفارش طلب کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ولی کی جاہ و منزلت کے ذریعے سے سوال کرنا، یا ان کے حق کا وسیلہ دینا، بحق نبی، بحق فلان، اس طریقے سے وسیلہ اور واسطہ دینا۔ ان غیر شرعی وسیلوں میں آج امت پڑی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل وسیلہ ہے، حالانکہ یہ اصل وسیلہ نہیں ہے۔ شرعی وسیلہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو امت آج غیر شرعی وسیلوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ مردوں سے دعا کا مطالبہ کرنا حرام ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ حالت حیات میں جب وہ زندہ تھا دعا کر سکتا تھا، اب مرنے کے بعد نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہمارے گھر میں وفات ہوتی ہے، والد کی، والدہ کی، بہن کی، بھائی کی، کسی کی بھی وفات ہوتی ہے۔ وفات ہونے سے پہلے جب تک سانس چل رہی ہے، ہوش آواز قائم ہے، ہم کوئی چیز پوچھ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، یہ چیز کس کو دیں، یہ چیز کیسے کریں، بٹوارہ کیسے کریں۔ اگر اس کے اندر بولنے کی طاقت ہے، سکت ہے، سمجھنے کی، تو ہاں نا میں جواب دے دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی مردے نے بولا ہے، اس کے کان کے پاس چلاتے رہو، چیختے رہو، اب کیسے بٹوارہ کریں؟ وہ کچھ بول سکتا ہے؟ اشارہ کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام انسان اس مسئلے میں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی رکھی ہے، برزخی زندگی رکھی ہے، پھر اخروی زندگی رکھی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں ہم کو عمل کرنا ہے، برزخی زندگی کا تعلق دنیاوی زندگی سے نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی جتنے بھی دنیاوی عمل ہیں سب منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ثواب یا عذاب ہمیں وہاں ملنے والا ہے برزخی زندگی میں۔ برزخی زندگی کب تک قائم رہے گی؟ جب تک اللہ قیامت نہیں قائم کرتا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، اس برزخی زندگی سے اٹھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، یا اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو مردوں سے سوال کرنا، تو مردوں سے سوال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر مردوں سے سوال کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مدفون تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، دعا کر دیجئے، استسقاء کی نماز پڑھا دیجئے۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں موجود تھی، لیکن قبر کے پاس نہیں گئے۔ کیوں قبر کے پاس نہیں گئے؟ اس لیے کہ جب شرعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے آپ کے بجائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ جب دعا کی، وہاں بارش ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں موجود تھی، صحابہ وہیں موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ قبر کے پاس نہیں گئے۔ اس لیے مردوں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ناجائز ہے۔
حرام ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و منزلت یا اولیاء کرام کی جاہ و منزلت، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس مقام سے بہرور ہو رہے ہیں، اس مقام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اتنے اونچے مقام پر رکھا ہوا ہے، جب تک وہ زندہ ہیں ہم ان کے پاس جا کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دے گا۔ لیکن جب نبی زندہ نہیں، ولی زندہ نہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کی جاہ و منزلت ان کے لیے ہے۔ انتقال کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو اللہ نے ان کو مقام دیا، اس مقام سے وہ فائدہ اٹھائیں گے وہاں جہاں وہ موجود ہیں۔ اب ان کے ذات سے ہم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی کی جاہ و منزلت سے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ جو لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اذا سألتم اللہ فاسألوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میری جاہ و منزلت کے واسطے سے سوال کرو، اس لیے کہ میری جاہ و منزلت اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو اس حدیث کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مجموع الفتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ ھذا حدیث لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس حدیث کو کسی محدث نے حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، لہذا یہ من گھڑت روایت ہے، یہ من گھڑت روایت ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا نبی کے جاہ و منزلت سے کے وسیلے سے سوال کرنا، واسطے سے سوال کرنا، یا کسی ولی کے جاہ و منزلت سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کی ذات سے وسیلہ لینا، کسی ولی کے ذات سے وسیلہ لینا یا ان کے حق کا وسیلہ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی ذات کو بیچ میں رکھ کر اللہ سے سوال کرنا، ایسا صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، صحابہ کرام وہاں نہیں گئے، نہ استسقاء کے موقع پر گئے نہ ہی کسی اور موقع پر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان کے لوگ کربلا میں شہید ہو گئے۔ وہ لوگ جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت نہیں لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں رہ کر کے انہوں نے وسیلہ اور واسطہ نہیں لیا، وہیں رہ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ اے علی آپ تو بڑے بہادر ہیں، آ جائیے میری مدد کے لیے۔ لیکن جب لوگوں کا عقیدہ بگڑا تو انہوں نے ایک شعر بنایا۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے کہ ناد علی مظہر العجائب تجد عونا عند کل مصائب، علی کو پکارو، جہاں بھی رہو علی کو پکارو، وہ عجیب و غریب انداز میں حاضر ہوں گے، ان کو جہاں سے بھی پکارو گے اپنا مددگار پاؤ گے۔ اب یہ شعر بنا کر کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے، علی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ اپنے بیٹے حسین کے اولادوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ بچانے وہاں کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے باپ کس کو بچاتا ہے؟ اپنے اولاد کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو بچانے کے لیے جاتا ہے۔ تو علی کیوں نہیں بچانے گئے اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان کے خاندان کے لوگوں کو؟ اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے؟ کیا وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے رمضان میں نہیں جا رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں؟ ان کے اوپر برچھی ماری گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ دوسرے کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو کسی کے حق کا وسیلہ دینا، کسی کی ذات کا وسیلہ دینا صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دونوں شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد تینوں سے منقول ہے کہ کسی نبی کی جاہ و منزلت، ان کے حق کا وسیلہ دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بات امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے والی کتاب شرح عقیدہ تحوی میں یہ بات ذکر کی ہے، آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی خود قائل نہیں ہے کسی کے حق کے وسیلہ دینا، اور یہاں عام مسلمان دعا کر رہے ہیں بحق فلان، بحق نبی، بحق فلان، نام لے کر کے بحق دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ناجائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔
کیوں ناجائز ہے کسی بھی مخلوق کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرنا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے حق و منزلت کا، جاہ و منزلت کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی فرط جذبات میں اس کو قسم دینے لگتا ہے، قسم دینے لگتا ہے، اے عباس آپ کی قسم، اے حسین آپ کی قسم، اے علی آپ کی قسم، اے فلاں آپ کی قسم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں کتنا پریشان حال ہوں؟ میری پریشانی کو دور کر دیجئے۔ تو آدمی فرط جذبات میں اس کی قسم کھانے لگتا ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے، تو یہ آدمی پہلے شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اب شرکیہ کوئی بھی عمل ہو شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ بندہ سمجھنے لگتا کہ یہ نیک لوگ ہیں تو ان پر اللہ کا کوئی حق ہے، جبکہ ان کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ پر کیا حق ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر اور اللہ کا حق بندوں پر کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کریں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ان کو اللہ ہمیشگی کا عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ملتی ہے کہ ہم بندوں کا اللہ پر کوئی حق ہے۔ لہذا انسان سمجھنے لگتا کہ ہم نیک لوگوں پر یا وہ اللہ کے اولیاء پر اللہ کا کوئی حق ہے، لہذا اپنے حق کو یہ استعمال کریں گے، اللہ سے چھین کر ہمیں دے دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مالک مختار ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ وہ اپنا فضل و احسان اپنی مخلوق پر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دیتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ پر حق ہے، لیکن مومن تو بنو، مومن بنو۔ تو یہ دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی مخلوق کا وسیلہ اور واسطہ لینا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اسألوک بحق السائلین علیک، جو لوگ اس کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، تو یہ روایت مسند احمد میں ہے، لیکن اس میں دو راوی ہیں جو ضعیف ہیں، ایک فضیل بن مرزوق ہیں جو ضعیف ہیں، اور دوسرے راوی عطیت العوفی ہیں، یہ بھی ضعیف ہیں، بلکہ یہ متہم بالکذب راوی ہیں، ان کے اوپر جھوٹ کا اتہام ہے۔ تو ایسے دو راویوں کی وجہ سے یہ روایت ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے۔ لہذا کسی بھی نبی کے وسیلے سے، واسطے سے، ان کی جاہ و منزلت سے، یا کسی بھی ولی کے جاہ و منزلت سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کے سے وسیلہ لینا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ لہذا ہمیں جائز وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگنا ہو، اور جو غیر شرعی وسیلے ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔